آپ کے دوست ہیں؟ نائلہ نے پوچھا۔ یہ صاحب دوستوں کے دوست ہیں اور دشمنوں کے دشمن۔ یہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمن کے اکلوتے صاحبزادے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اپنے باورچی کے ساتھ رہتے ہیں اور فری لانسر ہیں۔ مختلف کیسز میں حکومت ان کی خدمات حاصل کرتی رہتی ہے۔ یہ اسپیشل فورس کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور حکومت کی ایک اور ایجنسی 4 اسٹارز کے لیے بھی۔ انتہائی ذہین اور تیز ترین آدمی ہیں، لیکن بظاہر بڑے معصوم اور بھولے بھالے آدمی ہیں۔ صدیقی نے باقاعدہ عمران کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے تو کچھ نہیں کہیں گے، احمد رضا نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اگر وہ واقعی اس جعلی کرنسی کے کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ جو واقعی اس چکر میں شریک ہے اس کی موت آ گئی ہے، اور جو بے گناہ ہے اس کے تو وہ سب سے بڑے محافظ ہیں۔ ان کے تعلقات اس قدر وسیع ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ملک کے صدر کو بھی یہاں بلا لیں۔ صدیقی نے کہا تو احمد رضا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اتنے بڑے آدمی ہیں لیکن رہتے فلیٹ میں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ نائلہ رضا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ عمران کے ذات کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے بہن، وہ بس ایسے ہی آدمی ہیں، عجیب و غریب متضاد صفات کے مالک ہیں، نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور نائلہ کے چہرے پر ایسے تاثرات پیدا ہو گئے جیسے اس کے دل میں عمران کو دیکھنے کا شدید اشتیاق پیدا ہو گیا ہو۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد باہر سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب آگے، آئیے ان کا پورچ میں استقبال کریں، صدیقی نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نعمانی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہم بھی؟ نائلہ نے چونک کر پوچھا۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو یہیں رہیں، چاہیں تو ساتھ آ جائیں، صدیقی نے کہا تو نائلہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ رضا، نائلہ نے رضا سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم جاؤ، میں بیٹھا ہوں، احمد رضا نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ ارے آؤ بھی صحیح، یہ لوگ تو ہمارے ساتھ دوستوں اور بھائیوں جیسا سلوک کر رہے ہیں اور تم اب بھی خوفزدہ ہو رہے ہو، نائلہ نے رضا سے کہا اور بازو سے پکڑ کر احمد رضا کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور پھر دونوں چلتے ہوئے باہر پورچ میں آ گئے، جہاں اس وقت ایک نئے ماڈل کی خوبصورت سپورٹس کار رک رہی تھی۔ صدیقی اور نعمانی دونوں ہی پورچ میں کھڑے تھے، وہ دونوں برآمدے میں ہی رک گئے، اور اسی لمحے کار کا دروازہ کھلا اور نائلہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کار میں سے اترنے والا آدمی انتہائی وجیح ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی معصوم چہرے کا مالک تھا، البتہ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ واہ، یہ 2 منزلہ استقبال بہت خوب، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صدیقی اور نعمانی نے مڑ کر برآمدے میں کھڑے احمد رضا اور نائلہ رضا کو کھڑے دیکھا تو وہ دونوں بھی اختیار ہنس پڑے، کیونکہ واقعی استقبال 2 منزلہ ہو رہا تھا۔ نعمانی اور صدیقی نیچے کھڑے تھے، جبکہ نائلہ رضا اور احمد رضا اوپر برآمدے میں موجود تھے۔ یہ احمد صاحب ہیں جو انسپکٹر توفیق کے تشدد کا نشانہ بنے ہیں، اور یہ ان کی بیگم ہے نائلہ رضا، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ عمران سر ہلاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ خوش قسمت آدمی پر کبھی کبھی یہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ مسٹر احمد رضا، میرا نام علی عمران ہے، عمران نے احمد رضا کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے سر جھکا کر نائلہ کو بھی سلام کر دیا۔ میں کیسے خوش قسمت ہو سکتا ہوں جناب، مجھ پر تو عذاب ٹوٹ رہا ہے، احمد رضا نے بڑے ڈھیلے سے انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ میری بہن نائلہ کو اپنی بیوی بنا لینے کے باوجود ابھی تک خوش قسمتی سے انکار کر رہے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نائلہ کا چہرہ بھی اختیار کھل اٹھا، اور احمد رضا کے چہرے پر بھی چمک سی آ گئی، لیکن وہ صرف مسکرا دیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے صدیقی نے جو کچھ فون پر بتایا تھا اس سے زیادہ مجھے آپ کی حالت دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے، لیکن آپ قطعی بے فکر رہیں، آئندہ آپ کی طرف کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے گا اور آپ پر تشدد کرنے والوں کا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عمران نے احمد رضا کے کاندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھ کر سٹنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ درندے ہیں جناب، درندے، میں کبھی خواب میں بھی نہ سوچ سکتا تھا کہ انسان اس قدر ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ میں نائلہ کی موجودگی میں تفصیل نہیں بتا سکتا، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ وحشی درندوں سے بھی بدتر ہیں، احمد رضا نے کہا۔ آپ کی حالت دیکھ کر پتہ چل رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ سٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ عمران صاحب، آپ بھی جعلی کرنسی کے کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں، صدیقی نے کہا۔ ہاں، مجبوری ہے، تمہیں تو معلوم ہے کہ میرا ایک ہی فنانسر ہے سپر فیاض، اور وہ آج کل اس کیس پر کام کر رہا ہے۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ فیڈرل ایجنسی نے بینک کا آدمی پکڑا تھا جسے اسپیشل فورس کے آدمی لے گئے ہیں، عمران نے کہا تو صدیقی اور نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فیاض صاحب نے تو کوئی خاص کلو تلاش کر لیا ہوگا، صدیقی نے کہا۔ نہیں، اس کا کام ابھی آگے نہیں بڑھ رہا، لیکن اب ایک کلو احمد رضا صاحب کے ذریعے سامنے آیا ہے، عبدالصمد کیشر والا۔ ادھر ٹائیگر بھی اس کیس کے سلسلے میں ایک اور رخ پر کام کر رہا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی صحیح لائن آف ایکشن مل جائے گی، عمران نے کہا تو صدیقی اور نعمانی دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔
احمد رضا صاحب، کیشیئر عبدالصمد کتنے عرصے سے اس برانچ میں کام کر رہا ہے؟ عمران نے احمد رضا سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں تو اسے جانتا بھی نہیں عمران صاحب، پہلے مین برانچ میں کام کرتا تھا، صرف 1 ہفتہ پہلے میری ٹرانسفر کینٹ برانچ میں ہوئی ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ کیشیئر ہے اور 1 ہفتے کے دوران اس سے صرف کام کے سلسلے میں باتیں ہوئی ہیں، احمد رضا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نعمانی، تم احمد رضا اور ان کی بیگم کو ان کے فلیٹ چھوڑ آؤ، احمد رضا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں آرام کرنا چاہیے، اور احمد رضا صاحب آپ بے شک 2-3 دن روز آرام کرنے کے بعد اپنی ڈیوٹی پر جائیں۔ وہاں اگر آپ سے اس سلسلے میں کوئی بات کرے تو آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ کی ضمانت ہو گئی ہے اور بس، مزید کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، عمران نے کہا، اور احمد رضا ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی اسے گھر جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ کیا میں واقعی گھر جا سکتا ہوں؟ احمد رضا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، تم آزاد ہو، تمہارے خلاف کوئی کیس نہیں ہے۔ کیوں صدیقی؟ عمران نے صدیقی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل عمران صاحب، صدیقی نے کہا۔ اوہ آپ کا بے حد شکریہ، آپ لوگوں سے مل کر ایک بار پھر سچائی پر یقین آنے لگ گیا ہے، ورنہ میرا تو یقین ہی اٹھ گیا تھا، احمد رضا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ سب صاحبان کا بے حد شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا، نائلہ رضا نے کہا تو عمران بھی اختیار ہنس پڑا۔ ارے آپ اتنی بھی بڑی بری نہیں ہیں کہ اس طرح دعائیں دینا شروع کر دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نائلہ رضا بھی اختیار ہنس پڑی۔ آئیے، نعمانی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور پھر احمد رضا اور نائلہ عمران اور صدیقی کو سلام کر کے نعمانی کے پیچھے چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران صاحب، میں چیف کو رپورٹ دے دوں، پھر آپ سے بات ہوگی۔ ان کے باہر جانے کے بعد صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چیف کو رپورٹ؟ کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ میں تو سمجھا تھا کہ 4 سٹارز کے چیف تم خود ہو، کیا آپ کوئی نیا چیف پیدا ہو گیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ 4 سٹارز کا چیف تو میں ہوں، لیکن اسپیشل فورس کا چیف X2 ہے۔ احمد رضا کو فیڈرل ایجنسی کے پنجے سے نکالنے کے لیے مجھے چیف سے بات کرنی پڑی۔ چیف نے سر سلطان کو حکم دیا، سر سلطان نے ڈائریکٹر جنرل سے کہا، اور ڈائریکٹر فیڈرل ایجنسی نے انسپیکٹر توفیق کو حکم دیا تو احمد رضا وہاں سے باہر آیا، اس لیے اب چیف کو تو رپورٹ دینا پڑے گی، صدیقی نے فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صدیقی نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2؟ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ صدیقی بول رہا ہوں جناب، بینک کے اسسٹنٹ مینیجر احمد رضا کو میں اور نعمانی فیڈرل ایجنسی کے سینٹرل پوسٹ سے اپنی تحویل میں لے آئے تھے، اور وہ بے گناہ محسوس ہوا ہے۔ اصل میں مجرم اس بینک کا کیشیئر عبدالصمد تھا، جسے اس احمد رضا نے گڈیوں میں جعلی نوٹ لگاتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ وہ گڈیاں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ احمد رضا نے بینک مینیجر کو سب کچھ بتا دیا۔ بینک مینیجر نے تحقیقات کرنے کا وعدہ کیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد فیڈرل ایجنسی نے چھاپہ مار کر احمد رضا کو جعلی کرنسی کی گڈی خود ہی لا کر اس کی میز کے دراز سے برآمد کر کے گرفتار کر لیا، اور اسے اپنی پوسٹ پر لے آئے۔ وہاں اس پر انتہائی بے رحمانہ تشدد کیا گیا اور اسے زبردستی اعتراف جرم کرایا گیا۔ بقول احمد رضا کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر نے اسے بتایا کہ کیشیئر عبدالصمد اس انسپیکٹر توفیق کا بھتیجا ہے، اور عبدالصمد بینک سے سیدھا انسپیکٹر توفیق کے پاس پہنچا، اور انسپیکٹر توفیق نے فوراً ہی احمد رضا کو پکڑ لیا۔ عمران صاحب سپرنٹینڈنٹ فیاض کی وجہ سے اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ یہ کیس سینٹرل انٹیلیجنس میں ڈیل کر رہی ہے۔ عمران صاحب نے بھی احمد رضا سے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے اسے واپس گھر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ عمران صاحب نے بتایا ہے کہ ان کا شاگرد ٹائیگر بھی ایک اور رخ پر اسی جعلی کرنسی کے سلسلے میں ہی کام کر رہا ہے۔ صدیقی نے بغیر کسی تمہید کے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جعلی کرنسی کا کیس انتہائی اہم ہے، تم 4 سٹارز کے تحت اس کیس پر باقاعدہ کام کرو، دوسری طرف سے چیف نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ صدیقی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ چیف نے آپ کے اس کیس پر کام کرنے کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا، صدیقی نے واپس آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے نوٹس لیتا؟ اسے چیک تو دینا پڑ جاتا، اب اس کا کام مفت میں ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ صدیقی بھی اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، اب تو اس کیس پر باقاعدگی سے کام کرنا پڑے گا، صدیقی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کس لائن پر کام کرو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یا تو اس انسپیکٹر توفیق کو اسے گھر سے اغوا کر کے یہاں لایا جائے، یا پھر اس عبدالصمد کو، فی الحال تو یہی 2 آدمی سامنے نظر آتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ یہ دونوں چھوٹی مچھلیاں ثابت ہوں گی، صرف کیریئر ہیں،
میں تمہیں ایک لائن آف ایکشن دیتا ہوں۔ ٹوائز لینڈ کھلونوں کے ایک سپر شاپ ہے، اس کا مالک ہے سیٹھ اسلم۔ وہ گزشتہ 4-5 سالوں میں یک لخت امیر ہو گیا ہے۔ تم اسے چیک کرو، لیکن خیال رکھنا اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف ایک اندازہ ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ وہ بے گناہ ہو اور تم بھی اس کے ساتھ ہی وہی سلوک شروع کر دو جو انسپکٹر توفیق نے بیچارے احمد رضا کے ساتھ کیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو سیٹھ اسلم پر کیسے شک ہے؟ صدیقی نے کہا تو عمران نے ہوٹل عالی شان میں اس کے سپروائزر اسد علی سے ملاقات اور پھر اس سے ہونے والی بات چیت کی تفصیل بتا دی۔ لیکن جب فیاض نے آپ کو خود بتایا ہے کہ وہ صرف اسے ٹریپ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا تو پھر آپ اس پر شک کیسے ہو سکتا ہے؟ دارالحکومت میں تو لاکھوں ایسے لوگ ہوں گے جو کاروبار چل جانے پر سالوں میں امیر بن گئے ہوں گے۔ صدیقی نے کہا، سپر فیاض اتنا احمق آدمی نہیں جتنا ہم اسے سمجھتے ہیں۔ اسے لازماً کہیں نہ کہیں سے کوئی کلو ملا ہوگا، لیکن چونکہ سیٹھ اسلم کے تعلقات بہت اوپر تک ہیں، اس لیے فیاض اپنے بچاؤ کے لیے اسے ٹریپ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب ایسا نہیں ہو سکا تو وہ اصل بات بھی چھپا گیا تاکہ کل کو اس پر کوئی حرف نہ آئے۔ بہرحال چیکنگ میں تو کوئی حرج نہیں، تم اس کا ٹیلی فون ٹیپ کراؤ، اس کے ملنے جلنے کی نگرانی کراؤ۔ اگر وہ کسی نہ کسی طور پر ملوث ہوگا تو کوئی نہ کوئی بات سامنے آ جائے گی، اور اگر کوئی بات سامنے آ گئی تو پھر اس پر ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، وہ کسی حد تک بڑی مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، لیکن آپ کا کیا پروگرام ہے؟ صدیقی نے کہا، بقول سپر فیاض فیڈرل بینک کو مسلسل شکایات مل رہی ہیں کہ بینکوں کی گھڑیوں سے جعلی نوٹ نکل رہے ہیں، لیکن انہوں نے کسی خاص کیس کو سینٹرل انٹیلیجنس کو ریفر نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ فیڈرل بینک بینکوں کی ساکھ بچانے کے لیے معاملات کو اوپر نہیں کر رہا، کیونکہ اگر یہ خبر پریس میں آ جائے تو ملک میں معاشی طوفان آ جائے گا اور یہ بینکوں پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی کرنسی سے بھی، اور اس کا نتیجہ تم جانتے ہو۔ عمران نے کہا، تو آپ کا خیال ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں؟ صدیقی نے کہا، ہاں، میرا خیال یہی ہے۔ فیڈرل بینک کا ایک ذمہ دار آفیسر میرا واقف ہے، میں اسے ٹٹولنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اہم کلو مل جائے۔ عمران نے کہا اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔